صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف ابواب تقصیر الصلاۃ، آج ان ابواب کا ہمارا آخری یہ درس ہے، اور اس کے بعد ابواب تہجد شروع ہو جائیں گے۔ اور پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، وہی اسی نوعیت کا یہ باب بھی ہے، باب صلاۃ القائد بالایماء، کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرنے کا بیان۔ جیسے کرسی پہ بیٹھتا ہے کوئی شخص، تو وہ رکوع اور سجدہ تو پورا نہیں کر سکتا، تو وہ جھک کے تھوڑا سا رکوع کرتا ہے اور زیادہ جھک کر سجدہ کرتا ہے، تو اسی کو اشارے سے نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ حدیث ہے 1065 عن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمران بن حسین وکان رجلا مبصورا وقال ابو معمر مرۃ عن عمران قال، کہتے ہیں کہ عمران بن حسین جن کو بواسیر کا مرض لاحق تھا، وہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل هو قائد، کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے شخص کے نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من صلی قائما فهو افضل، جب کھڑے ہو کے پڑھے وہ افضل ہے، ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کو قائم کی نسبت، کھڑے ہونے والے کی نسبت آدھا اجر ہے، ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کے پڑھے فلاح نصف اجر القائد، اس کو بیٹھ کے پڑھنے والے کی نسبت آدھا ہے۔ قال ابو عبداللہ نائما انی مستجعا ہا ہنا، تو امام بخاری ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہاں نائمن سونے والے کا جو مطلب ہے وہ مستجعن ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں نسبتاً کم تکلیف ہوتی ہے، تو اگر وہ تکلیف برداشت کرتا ہے اور کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کا اجر آدھا، اور لیٹ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کا اجر چوتھائی ہو جائے گا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں، یہ معین القاری میں جو لکھا ہے انہوں نے، علامہ معین الدین خٹک صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث نوافل پر محمول ہے، کہ ایک شخص نفلی نماز پڑھتا ہے اور قیام پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر آدھا، اور لیٹ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کا اجر آدھے سے آدھا یعنی چوتھائی ہے۔ اگلا باب بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کر لیں گے۔ اگلا باب ہے اذا لم یطق قاعدا صلی علی جنب، کہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا بیٹھ کے پڑھنے کی تو پھر لیٹ کے پڑھ لے۔ وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں ان لم یقدر ان یتحول الی القبلۃ صلی حیث کان وجہہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو جس طرف بھی اس کا رخ ہو وہ نماز پڑھ لے۔ حدیث ہے 1066 عن ابی بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہانت بیا بواسیر، کہ مجھے بواسیر تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، فقال صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہ ہمت ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، تو پھر لیٹ کر پڑھیں۔ تو یعنی یہاں پہ جو گنجائش ہے وہ دی گئی ہے کہ مجبوری کی حالت میں نماز کو چھوڑا نہ جائے، اور نماز ہر صورت میں پڑھی جائے گی، چاہے کتنی بیماری ہو، کیا نوعیت ہو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ گنجائش موجود ہے کہ فرض پڑھ لیں، نفل چھوڑ دیں، سنتیں چھوڑ دیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، جتنی سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، دین میں آسانیاں ہیں، اللہ کے شکر کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن چھوٹے چھوٹے عذرات پر نماز نہ چھوڑیں۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض ہے کہ اسپتال میں ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، جیسے ہم ہارٹ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اسپتال کے اندر ان کو نالیاں لگی ہوتی ہیں، خون اور خوراک کی نالی لگی ہے، ڈرپیں لگی ہیں، آکسیجن لگی ہے، تو وہ تو ہل ہی نہیں سکتا، تو قبلہ رو بھی نہیں ہر نماز کے لیے ہو سکتا، تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھ لے، اور جس طرف بھی رخ ہے اس طرف پڑھ لے۔ آئی سی یو، سی سی یو کے اندر تو ہمیں پتہ ہے کہ مشینیں ایک سائڈ پہ لگی ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کے دوسری سائڈ پہ نہیں لے جایا جا سکتا، اور مریض سے اگر آکسیجن اور مشین ہٹا دیں گے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس لیے یہ ان صورتوں میں ہے کہ اس صورت میں لیٹ کے ہی پڑھ لیں، اور اگر قبلہ رخ بھی ممکن نہیں ہے تو جس طرف بھی رخ ہے پڑھ لیں۔ ویسے مسلمان ممالک کے اندر اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مریضوں کے لیے بھی اس طرح کی سیٹنگ کی جائے کہ اگر وہ مشینیں لگا بھی رہے ہیں تو اس طرح لگائیں کہ مریض کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو سکتا ہو، لیکن ظاہر ہے ہر جگہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے
کہ نماز نہ چھوڑی جائے، البتہ جیسے سہولت ہے ویسے فائدہ اٹھا لیں۔ اور یہ بھی ہم تسلی رکھیں کہ اس طرح کا کوئی مریض ہے جو بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی کم نہیں ہوگا، اس کو اجر بھی پورا ملے گا، لیکن یہ کہ وہ نماز جیسے بھی پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھے۔ آخری باب جو اس تقصیر الصلاۃ کا ہے یہ ہے اذا صلی قاعدا ثم صحا او وجد خفتا تمم ما بقیہ، کہ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا طبیعت میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہو کر مکمل کرے۔ وقال الحسن، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ان شاء المریض صلی رکعتین قائما و رکعتین قاعدا، کہ مریض اگر چاہے تو 2 رکعت کھڑے ہو کر اور 2 رکعت بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران اسے محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو بقیہ نماز کو وہ کھڑے ہو کے پورا کر سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے شروع کی، اسے چکر شروع ہو گئے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو وہ اگلا حصہ جو ہے اس کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں جو حدیث ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین انہا اخبرت وہ خبر دیتی ہیں کہ انہا لم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل قاعدا قط حتی اسنہ، کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ جو ہیں آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ فکان یقرأ قاعدا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کر لیتے تھے، یعنی جو قرات ہوتی تھی وہ بیٹھ کے کرتے تھے۔ حتی اذا اراد ان یرکع قام، حتیٰ کہ جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ فقرأ نحو من 30 آیۃ و 40 آیۃ ثم رکع، اور پھر اٹھتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے اور پھر رکوع کرتے تھے۔ ظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سینکڑوں آیات پہ مشتمل ہوتی تھی اور لمبی طویل صورتیں آپ تہجد میں پڑھتے تھے تو دیر تک قیام فرماتے تھے، لیکن جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بڑھاپے میں آ کے تو آپ طویل جو تھا وہ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کے 30 یا 40 آیات پڑھ کے پھر رکوع کرتے تھے، اتنا قیام کر کے پھر رکوع کرتے تھے۔ پھر اگلی جو حدیث ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے، فیقرأ وهو جالس، تلاوت کرتے تھے جبکہ آپ بیٹھے ہوتے تھے۔ فاذا بقی من قراءته نحو من 30 و 40 آیۃ قام فقرأها وهو قائم، تو جب آپ کے 30 اور 40 آیات کے قریب آپ کی قرات رہ جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اتنی قرات کرتے تھے، 30-40 آیات کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ ثم یرکع ثم سجد یفعل فی رکعۃ الثانیۃ مثل ذلک، پھر آپ رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے اور اگلی رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے۔ فاذا قضى صلاته نظر، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیتے اور نماز ختم کرتے تو دیکھتے، فإن كنت یقظا، اور اگر میں جاگی ہوتی تھی، تحدث، پھر میرے ساتھ کوئی بات کرتے، تحدث معیہ، میرے ساتھ کوئی بات کرتے، وإن كنت نائما تضجعا، اور اگر آپ دیکھتے تھے کہ میں سو رہی ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے تھے۔ یعنی یہ تذکرہ تو یہ ہے کہ نماز کا ایک حصہ قرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کرتے تھے، اور جب 30-40 آیات کے قریب باقی رہ جاتی تھی قرات تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے 30-40 آیات پڑھ کے پھر رکوع کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز جو پتہ چلی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اتنی طویل نماز کے لیے نہیں جگاتے تھے، اور آپ دیکھتے تھے کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو پھر آپ بھی آرام کے لیے لیٹ جاتے تھے، یعنی تہجد اتنی طویل تہجد کے بعد تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور آرام کیا جا سکتا ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہماری مختصر نمازیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد آرام ضروری نہیں ہے، لیکن طویل نماز کے بعد جو ہے وہ آرام کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ البتہ یہاں ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ جب طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بھی کھڑا ہو جائے اور بقیہ نماز جو ہے اس کو کھڑے ہو کے مکمل کر لیں۔ تو یہ دل کے اندر اگر جذبے ہونا تو پھر ہمیں ان تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر انسان کو یہ لالچ ہو کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اجر لینا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو بلا وجہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے، بلا وجہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھتے،
اور بلا وجہ نماز چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں لازماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب طبیعت مجبور کرتی ہے تو تھوڑا کچھ بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بس ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور دلوں کے اندر شوق اور محبت پیدا کریں، اور نماز کو محبت اور پیار اور اللہ کے خوب زیادہ ذکر کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور جو سہولتیں ہیں ان سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے گزرات کر کے فرض نمازیں چھوڑ دیں اور نمازوں کی طرف سے لاپرواہی کریں۔ سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن نمازوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔